بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان والعقائد کی کتاب ہے ایمان اور عقائد کے بیان، یعنی وہ چیزیں جو ایمانیات کہلاتی ہیں۔ یعنی ایمانیات کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو تسلیم کرنے سے، جن چیزوں کو ماننے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان کہلاتا ہے۔ جن چیزوں مسلمان ہونے کے لیے جن چیزوں پر ایمان رکھنا، جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے، ان کو ایمانیات کہتے ہیں۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو یہ وہ کیا نہیں کہلائے گا؟ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح ایمانیات میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ جن چیزوں کو ماننا ہے، ان چیزوں کو ماننے سے جن چیزوں کی نفی کرنی ہے ان کی نفی کریں۔ توحید کا قائل ہے تو کس کی نفی؟ شرک کی نفی۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر پھر وہ بنے۔ عقائد کا جو لفظ ہے یہ عقیدے کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسے نظریات، ایسی باتیں جو کیا ہوں، پختہ ہوں، پکی ہوں، ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے، ان کو عقائد کہتے ہیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں کائنات سے متعلق عقیدہ، یعنی کائنات سے متعلق عقیدہ کیا ہے کہ کائنات پہلے سے کچھ بھی نہیں تھی، کائنات پہلے سے کچھ بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں، یعنی کائنات از خود نہیں بنی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر یہ وجود میں آئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، یہ اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا ہو، نہ اس نے کسی کو جنا، لم یلد، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ ان کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے جنے گئے، نہ ان کی کوئی بیوی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی ان کے برابر ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر کے معنی برابر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو عقائد ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اگلا عقیدہ یہ ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی اور چیز نہیں، کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے الگ۔ پانچویں چیز وہ زندہ ہے، وہ الحی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا جو بھی کوئی آپس میں دو لوگ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ہمارے کلام کی طرح، ہماری باتوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب جیسا ان کی شان ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ چونکہ قادر مطلق ذات ہے تو اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرتے ہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ کو یعنی کسی کی روک ٹوک نہیں۔ وہی ذات عبادت کے لائق ہے، معبود جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جن کی عبادت کی جائے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اپنے بندوں پر مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر جو ہے مہربانی وہ زیادہ ہے۔ بادشاہ ہیں، یعنی ساری کائنات انہی کی ہے، سب عیبوں سے پاک، ٹھیک ہے، یعنی کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ لوگ جب سفر کرتے ہیں
جب ان کی کشتیاں وغیرہ بالکل ڈوبنے لگتی ہیں تو اپنے سارے جو انہوں نے باطل خدا بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ وہی عزت دینے والے ہیں اور وہ خود بھی عزت والے ہیں، بڑائی والے ہیں، مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کو بخشنے والے ہیں، غافر الذنب، قوت والے ہیں، دینے والی ذات ہے، جو رزق پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے رزق کو تنگ کر دیں اور جس کو چاہیں زیادہ کر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں رزق کو کشادہ کر دیں اور جس کے لیے چاہیں اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیں، جس کو چاہیں پست کریں اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ بلند کر دیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت دیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، انصاف والے ہیں، بڑے تحمل اور برداشت والے ہیں، یعنی بندوں کی نافرمانیوں پر، گناہوں پر فوری طور پر کیا نہیں کرتے، پکڑ نہیں کرتے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والے ہیں، یعنی بندے نے تو نیکی ایک کی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 10 کا کیا کر رہے ہیں، بدلہ دے رہے ہیں۔ دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ پھر وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں کیا کروں گا، تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ بردباری والے ہیں، یعنی یہ تحمل اور برداشت کے معنی میں ہی ہے، اور سب پر حاکم ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہ جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جیسے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے ان کو کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، مطلب یہ کہ ایک حکمت کے تحت کیا کیے گئے، پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ سب کاموں کا بنانے والے ہیں اور انہی نے سب کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، کہ پہلی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ثم یعید، وہی قیامت میں دوبارہ کیا کریں گے، پیدا کریں گے، وہی زندہ کرتے ہیں۔ ویحیی ویمیت، اور وہی کیا کرتے ہیں، موت دیتے ہیں۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ علامات اور صفات سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کی پہچان کس سے ہوگی؟ علامات سے، نشانات سے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اس کو چلانے والا ہے، کوئی اس کو بنانے والا ہے۔ گنہگاروں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتے ہیں، وہی ہدایت دیتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو نظام چل رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو یہ سارا نظام کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ بغیر اس کے حکم کے ذرہ بھی قبول کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی۔ بردباری والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہاں سے یہ عبارت جو ہے نا یہ دوبارہ پرنٹ ہو گئی ہے، یہاں سے چھٹی لائن میں آؤ، بغیر اس کے حکم کے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ٹھیک ہے، نہ وہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کو نیند ہے نہ اونگ۔ تو یہ نیند یا اونگ یہ کس میں سے ہیں؟ عیوب، ان کی ضرورت کن کو پیش آتی ہے؟ جس کو تھکاوٹ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتے نہیں، تمام عالم کی حفاظت سے تھکتے نہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، وہی ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، ان کے لیے تمام صفات کمال ثابت ہیں اور وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ اب اگلا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ، یہ تو تھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اب ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔
اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی کو جو دوسری کتابوں میں آپ پڑھو گے، یہ ذرا انہوں نے آسان کر کے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کیا ہے؟ قدیم۔ قدیم کہتے ہیں کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسی صفات کا ذکر ہے، اچھا آپ قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، تو قرآن و حدیث میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسی صفات کا ذکر ہے، جیسے آپ دیکھو نا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیا ہو گئے؟ قائم ہو گئے۔ اس قسم کی آیات کی کیا معنی ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پر قائم ہونا وغیرہ، اس کے کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ یا اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے قائم ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ جسم اور مکان سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو پھر اس قسم کی آیات کی کیا معنی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یا اس قسم میں تفسیروں میں ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کما یلیق بشانی، جیسا اللہ کی شان کے لائق۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق۔ بندوں کو ایسی چیزوں کی حقیقت کی جستجو کیے بغیر ایمان لانے کا، ہاں چونکہ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ البتہ اس کی تحقیق میں ہم نہیں پڑھتے کہ اس کی صورت کیا ہوگی، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ ایمان ہم لاتے ہیں کیونکہ قرآن میں آ گیا۔ یہی معنی ہے، بندوں کو ایسی چیزوں کی حقیقت کی جستجو کیے بغیر ایمان لانے کا حکم ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کے لیے ثابت ہے، جو میں نے ابھی کہا نا کما یلیق بشانہ، ان کی کوئی کیفیت اور نوعیت کسی کو معلوم نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ علماء متقدمین کی رائے یہی ہے۔ علماء متقدمین سے مراد پہلے علماء، یعنی جو صحابہ کے دور کے قریب کے علماء، ان کو متقدمین کہتے ہیں۔ ان کی رائے یہی تھی کہ مثلا یہ اس قسم کی جو آیات ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے، کیفیت مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اس کی زیادہ تحقیق میں پڑھنا کیا ہے؟ گمراہی ہے، بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا ضروری۔ یعنی صرف ایمان لائیں، متقدمین یہ کہتے تھے کہ صرف ایمان لائیں اس قسم کی آیات پر، باقی تفصیل میں نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو بس اس پر ایمان لے آؤ، جیسا اس کی شان کے مطابق کما یلیق۔ یہ کن کی رائے ہے؟ متقدمین۔ پھر بعد میں جب اور فتنے آ گئے نا عقل کی بنیاد، یہ فلسفہ یونان کی وجہ سے معتزلہ پیدا ہو گئے، اب انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو ہم کیا کریں گے؟ عقل کے پیرائے میں، عقل کے تناظر میں دیکھیں۔ تو پھر اس وقت جو تھے علماء، انہوں نے عوام کو گمراہی سے بچانے کے لیے، باقی جو سادہ مسلمان تھے ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیے؟ یعنی اس قسم کی جو آیات تھی نا قرآن مجید کی متشابہات، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا عرش پر قائم ہونا، تو انہوں نے اس کے مناسب جو ہے نا اس کے معنی بیان کر دی۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہاتھ کے معنی ہے قوت اور طاقت۔ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قوت اور طاقت۔ تو یہ سب امکان کے درجے میں ہیں، ان کو حتمی سمجھ لینا صحیح نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ متقدمین تو کہتے تھے کہ بس جیسے آ گیا ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ متاخرین کے دور میں چونکہ اور بھی فتنے تھے دائم ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے اس قسم کی آیات کے مناسب معنی بیان کر کہ جس سے قرآن کی جو وہ آیت ہے وہ بھی باقی رہے اپنی جگہ، اس پر عمل بھی ہو سکے، اور اس کے مناسب کوئی اس کی تعویل کر، تو اب اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ البتہ متاخرین نے بعض باطل فرقوں کے شبہات سے عوام کے عقائد کو بچانے اور ان کے دین کی حفاظت کی خاطر ان جیسے متشابہات کے مناسب معنی بیان کیے ہیں، جیسے ہاتھ کے معنی قوت اور طاقت وغیرہ،
لیکن یہ سب امکان کے درجے میں ہیں، ان کو حتمی مراد سمجھنا صحیح نہیں۔ کوئی چیز اللہ کے ذمہ ضروری نہیں۔ ہاں یہ بھی ایک اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے نیکیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، جنت میں داخل کرے، تو یہ اللہ پر ضروری نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دیں تو یہ کیا ہے، ان کی مہربانی اور ان کی عنایت ہے، ان کا فضل ہے۔ تقدیر کے متعلق دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کا ہونے سے پہلے ہی کیا ہے، علم ہے، اور اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ہیں، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کے تو خالق ہیں، بری چیزوں کے خالق نہیں۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بری چیزوں کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور ان کو پیدا کرنے میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ بندے کے اختیار سے متعلق، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دی، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اب تقدیر کی بات ہوئی تھی نا کہ جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ اور پھر سوال یہ آتا ہے کہ پھر بندے کا کیا کام رہ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی ہے؟ اس کا جواب یہاں سے دیں گے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہوا ہے، ان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ جس سے وہ گناہ اور ثواب کا کام اپنے اختیار سے کرتے، یعنی اپنے قدرت سے، اپنے اختیار سے وہ کیا کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اور اپنے اختیار سے ہی کیا کرتے ہیں، برا کام۔ یعنی کسی نے اس کو مجبور تو نہیں کیا کہ نماز پڑھو، کسی نے اس کو مجبور تو نہیں کیا کہ وہ کوئی گناہ کرے، وہ کس سے کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور اسی پر کیا ہے سزا یا جزا، اسی پر ہے، اپنے اختیار پر ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ شریعت کے احکام، یعنی یہ شریعت کے احکام ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ایمان لانا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو جیسے ہم نے پہلے پڑھا اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے ہو نہ سکے۔ یعنی شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے، آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام بھی ایسے دیے جو بندوں کے لیے کیا نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، اگر کوئی بھی اس کو کرنا چاہے تو اس کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیں بس۔